السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل منظور's وائس. سوال: دنیا میں کون سی چیز پینے سے جنت میں حور ملتی ہے؟ جواب: غصہ پینا. سوال: وہ کون سا درخت ہے جسے اللہ نے اپنے دست مبارک سے اگایا؟ جواب: طوبہ نامی درخت. سوال: اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام کیا کہلاتا ہے؟ جواب: وحی الہی. سوال: کس صحابی کو دو پروں والا کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو. سوال: ابن خلدون کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب: عرب خاندان سے. سوال: قرآن میں چیونٹیوں کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ جواب: سورہ النمل میں. سوال: غزوہ احد میں مسلمانوں کا جھنڈا کس صحابی کے پاس تھا؟ جواب: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس. سوال: کون سے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مشہور جادوگر کون تھا؟ جواب: سامری. سوال: حافظ قرآن بچے کی زیارت کے لیے کون آتے ہیں؟ جواب: فرشتے. سوال: جنازے کو کاندھا دینا کیسا عمل ہے؟ جواب: عبادت اور ثواب کا کام ہے. سوال: معراج کا واقعہ قرآن کی کس سورہ میں ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل میں. سوال: کس صحابی کو اسلام قبول کرنے کے بعد بہت تکلیفیں آئیں؟ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو. سوال: جنت اور دوزخ کے درمیان والی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: اعراف. سوال: مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ جواب: 1,00,000 نمازوں کے برابر. سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کی پوری قوم ایمان لے آئی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم. سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کون لایا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام. سوال: حج کب فرض ہوا؟ جواب: 9 ہجری میں. سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد اپنی انگلیاں کتنی بار چاٹتے تھے؟ جواب: 3 بار. سوال: خواتین کے لیے زینت کو چھپانے کا حکم قرآن کی کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب: سورہ الاحزاب اور سورہ النور میں. سوال: امام الناس کا لقب کس پیغمبر کو ملا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب کس جنگ میں ملا؟ جواب: جنگ موتا میں. سوال: دنیا میں پہلے نمبر پر کن کو نبوت عطا ہوئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو. سوال: دنیا میں دوسرے نمبر پر کن کو نبوت عطا ہوئی؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کو. سوال: دنیا میں تیسرے نمبر پر کن کو نبوت عطا ہوئی؟
جواب حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کس چیز کی مثال ہے؟ جواب آئینہ کی۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسم کے کس حصے پر تھپڑ مارنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب منہ پر، صحیح مسلم۔ سوال نماز کے اوقات مقرر ہیں یہ کس سورہ سے پتہ چلتا ہے؟ جواب سورہ النساء سے۔ سوال حج میں کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ جواب حج کے 3 فرائض ہیں: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت۔ سوال کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ جواب نماز جنازہ۔ سوال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب 2 شادیاں۔ سوال لفظ کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ جواب 5 صورتیں۔ سوال بنی اسرائیل کے دوسرے بادشاہ کون نبی تھے؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق کس قوم سے تھا؟ جواب بنی اسرائیل قوم سے۔ سوال ریاست کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب عربی زبان کا۔ سوال سورہ کہف کی تلاوت کس فتنے سے بچاتی ہے؟ جواب دجال کے فتنے سے۔ سوال کس صحابی کو ترجمان القرآن کا لقب ملا؟ جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ سوال قرآن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کتنی آیات میں آیا ہے؟ جواب 4 آیات میں۔ سوال وہ کون سی جگہ ہے جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے مقدس ہے؟ جواب بیت المقدس۔ سوال وہ شاعر جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر عنایت کی؟ جواب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ سوال وہ کون سا مذہب ہے جس کا عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے؟ جواب اسلام۔ سوال ابتدائی اسلام میں کتنی نمازیں تھیں؟ جواب 2 نمازیں۔ سوال اللہ کی کون سی صفت قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہوئی ہے؟ جواب رحمت۔ سوال حج کے دوران کن 3 مقامات پر قیام واجب ہوتا ہے؟ جواب منی، عرفات، مزدلفہ پر۔ سوال حج کے دنوں میں قربانی کا عمل کب کیا جاتا ہے؟ جواب 10 ذو الحج کو۔ سوال خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہاں مدفون ہیں؟ جواب جنت البقیع، مدینہ منورہ میں۔ سوال کس انسان کی عیادت پر جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے۔ سوال وہ مہینہ جس کا ذکر قرآن میں آیا؟ جواب رمضان المبارک۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جس کے پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب نماز اشراق پڑھنے سے۔
سوال قرآن مجید میں شمس یعنی سورج کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب 33 مرتبہ۔ سوال دنیا میں سب سے پہلے مسجدوں میں فرش کس نے بنوایا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال کیا بستر پر لیٹ کر ذکر کرنا جائز ہے؟ جواب جائز ہے۔ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کون سی جنگ لڑی گئی تھی؟ جواب جنگ صفین۔ سوال عید الاضحیٰ کی پہلی نماز کس سن ہجری میں ادا کی گئی تھی؟ جواب 2 ہجری کو۔ سوال وتر کی نماز میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جواب دعائے قنوت۔ سوال وہ کون سی جگہ ہے جہاں حاجی سب سے پہلے احرام باندھتے ہیں؟ جواب میقات۔ سوال وہ کون سی برائی ہے جو اگر ذرا برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب غرور اور تکبر۔ سوال حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کس وقت عذاب آیا؟ جواب صبح کے وقت۔ سوال قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ جواب 30ویں پارے میں۔ سوال قرآن مجید کے 30ویں پارے میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب 37 سورتیں۔ سوال وہ کون سا پانی ہے جسے کھڑے ہو کر پینا افضل ہے؟ جواب آب زمزم کا پانی۔ سوال کس سورہ کی تلاوت کرنے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے؟ جواب سورہ البقرہ کی تلاوت سے۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب تقریباً 2000 سال بعد۔ سوال کس وقت مسلمان کو سلام کرنا منع ہے؟ جواب خطبے کے وقت۔ سوال قرآن مجید کو 30 پاروں میں کس خلیفہ کے زمانے میں تقسیم کیا گیا؟ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ سوال استغفار کا درست لفظ کیا ہے؟ جواب استغفر اللہ کہنا درست ہے۔ سوال ہمارے جسم کا کون سا حصہ گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب دل، جو گناہ سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ سوال قرآن مجید کی کل سورتوں کی تعداد؟ جواب 114 ہے۔ سوال روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ کتنے دن کا ہوگا؟ جواب 1 ہفتے تک۔ سوال کس نماز میں سجدہ نہیں ہوتا؟ جواب نماز جنازہ میں۔ سوال جہنم کی 7ویں منزل میں قید کیا جائے گا؟ جواب منافقین کو۔ سوال سورہ المزمل اور سورہ الملک کس پارہ میں ہیں؟ جواب 29ویں پارہ میں۔ سوال قرآن مجید کی پہلی حافظہ کون تھی؟ جواب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ سوال حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے اونٹ قربان کیے تھے؟ جواب 63 اونٹ۔ سوال عید الاضحیٰ کتنے دنوں تک منائی جاتی ہے؟
جواب 3 دن تک۔ سوال قرآن مجید میں کس حکیم کا ذکر آیا ہے؟ جواب حکیم لقمان کا۔ سوال یکم محرم کس خلیفہ کا یوم شہادت ہے؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ سوال غار ہرا کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ جواب جبل نور سے۔ سوال بتائیے کہ جمعہ مبارک کہنا درست ہے؟ جواب جائز ہے۔ سوال قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ کا نام؟ جواب سورہ العلق۔ سوال جنت میں کس دن بازار لگا کرے گا؟ جواب جمعہ کے دن۔ سوال صادق اور امین کس نبی کا لقب ہے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سوال طاہرہ کس ام المومنین کا لقب ہے؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ سوال کس سورہ کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے؟ جواب سورہ الزلزال کو۔ سوال حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سور کی کیفیت کس سورہ میں بتائی گئی ہے؟ جواب سورہ المومنون میں۔ سوال کون سی سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ جواب سورہ اخلاص۔ سوال اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے؟ جواب محرم الحرام۔ سوال دوران حج شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب رمی۔ سوال حرام کھانے والے کی کتنے دن کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب 40 دن۔ سوال نکاح کرنے کے لیے کون سا دن افضل ہے؟ جواب جمعہ کا دن۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا؟ جواب شرک۔ سوال کھڑے ہو کر بیسن پر وضو کرنا کیسا ہے؟ جواب جائز ہے۔ سوال انسان کے لیے بہترین شفا کس میں ہے؟ جواب قرآن مجید میں۔ سوال سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ جواب رشتہ داری نبھانے کا۔ سوال وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے؟ جواب روزہ۔ سوال بتائیں کہ ایک جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب 80,000۔ سوال بتائیے لالچی انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب کتے سے۔ سوال مشرک کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب شرک کرنے والے کو۔ سوال قرآن مجید میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ جواب 7 منزلیں۔ سوال نماز کے قبول ہونے کی کیا نشانی ہے؟ جواب اگلی نماز کی توفیق مل جانا۔
سوال دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جواب قرآن مجید۔ سوال حج، عمرہ اور طواف کے دوران حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ جواب استلام۔ سوال وہ کون سے نبی ہیں جو 1000 پیشوں میں مہارت رکھتے تھے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال اللہ تعالیٰ نے کتنے آسمان پیدا فرمائے ہیں؟ جواب 7 آسمان۔ سوال کس نبی کے باپ، دادا اور پردادا بھی نبی تھے؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ سوال کتنی عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے؟ جواب 2 عورتوں کی۔ سوال نماز تراویح سنت ہے، واجب ہے یا فرض؟ جواب سنت موقدہ ہے۔ سوال کون سی نیکی انسان کو بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب مسکین کو ہاتھ سے دینا۔ سوال کون سا ملک سب سے زیادہ گیس پیدا کرتا ہے؟ جواب ایران۔ سوال وہ کون سے نبی تھے جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال فتح مکہ کے موقع پر کس کا گھر دارالامن قرار دیا گیا؟ جواب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا گھر۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جو حجر اسود لے کر آئے تھے وہ کس قسم کے پتھر کا ٹکڑا تھا؟ جواب یاقوت کا۔ سوال کس سورہ کی تلاوت انسان کو امیر کرتی ہے؟ جواب سورہ الرحمن کی تلاوت۔ سوال دل کی گھبراہٹ ختم کرنے کے لیے کون سی سورہ پڑھنی چاہیے؟ جواب سورہ علم نشرہ۔ سوال میاں بیوی کتنی عمر کے ہو جائیں تو دونوں کو علیحدہ ہو جانا چاہیے؟ جواب عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ جب مرد اور عورت کی عمر 60 سال ہو جائے تو دونوں کو علیحدہ رہنا چاہیے تاکہ صحت برقرار رہے، مگر یہ بات قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ اسلام تو میاں بیوی کو ساری زندگی محبت سے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہے، خصوصاً بڑھاپے میں۔ سوال میت کی کون سی نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ جواب بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد مردے کا چہرہ سفید ہو جانا جنتی ہونے کی نشانی ہے اور چہرے کا بگڑ جانا برے انجام کی، لیکن یہ بات احادیث اور روایت سے ثابت نہیں۔ سوال جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب ایمان کی بیماری، یعنی ایمان کا کمزور ہونا اور انسان کا دین سے دور ہو جانا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے دین سے دور کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے دین کے قریب کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان دین سے دور ہے تو اسے سوچنا چاہیے اور فوراً اللہ سے توبہ کرے۔ سوال ایسے کتنے افراد ہیں جن کا نام قرآن پاک میں اچھی معنوں میں نہیں ہوا؟ جواب نمبر 1 فرعون، نمبر 2 قارون، نمبر 3 حامان، نمبر 4 ابو لہب۔ یہ وہ افراد ہیں جن کا نام قرآن پاک میں اچھی معنوں میں نہیں ہوا۔ سوال کس مذہب کے لوگ دجال کے ساتھی ہوں گے؟ جواب یہودی مذہب کے لوگ۔ سوال انسان کو غصہ کس وقت آتا ہے؟ جواب جب اس کا صبر ختم ہو جاتا ہے۔ سوال نماز کے دوران کون سی غلطی کرنے سے انسان اندھا ہو سکتا ہے؟
जवाब आसमान की तरफ देखना। सवाल वो कौन सा जानवर है जो अल्लाह ताला की राह में 2 मरतबा कुर्बान हुआ? जवाब मेंढा। सवाल इंसानी आँख का फड़कना किस चीज़ की अलामत है? जवाब इंसानी आँख का फड़कना अच्छे या बुरे होने की निशानी नहीं होता, बल्कि तर्ज ज़िंदगी इसके फड़कने की वजह बनती है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में लोग ज़्यादातर अपना वक्त मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीनों पर गुजारते हैं, जिसकी वजह से आँखें पर दबाव बढ़ता है और वो खुश्क होने लगती हैं। आँखें ज़्यादा खुश्क होने की वजह से आँखें फड़कने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। सवाल नाखून काट कर किस जगह फेंकने से घर में गुर्बत आती है? जवाब बाथरूम में, क्योंकि नाखून भी इंसानी जिस्म के जुज़ का एक हिस्सा है, लिहाजा इसकी बेहुरमती करना भी मुनासिब नहीं, जो कि बेबरकती का सबब बनती है।